کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اسموک کے باعث پنجاب کے اسکولوں میں سرما کی چھٹیاں 2 مراحل میں ہوں گی۔ لاہور کے اسکولوں میں 23 دسمبر سے 6 جنوری تک چھٹیاں پکی۔ حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ صوبے بھر کے کالجز اور یونیورسٹیز بھی 23 دسمبر سے 6 جنوری تک بند رہیں گے۔ پنجاب کے اسکولوں میں سردیوں کی چھٹیاں 2 مراحل میں ہوں گی۔ لاہور میں 23 دسمبر سے 6 جنوری تک چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق کیس میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن پیش کیا، جس کے مطابق لاہور سمیت اسموک سے متاثرہ صوبے کے 24 اضلاع میں 23 دسمبر سے 6 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی، جبکہ دیگر 12 اضلاع میں 3 جنوری سے 13 جنوری تک اسکول بند رہیں گے۔ اسکولوں میں چھٹیاں 2 مراحل میں ہونے کے باوجود صوبے کے کالجز اور یونیورسٹیز 23 دسمبر سے 6 جنوری تک بند رہیں گی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ 25 دسمبر کو کرسمس اور کائٹ ڈے پر صوبہ بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ سرکاری اور نجی ادارے بند رہیں گے۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں موجود ہے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر براجمان ہے۔ لاہور کی فضائی آلودگی کی شرح 277 ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم سرد، خشک اور مطلع صاف رہے گا۔ شہر میں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس پر آلودگی کی شرح 277 ریکارڈ کی گئی۔ ڈیوس روڈ 448، گلبرگ مراتب علی روڈ 431، کوٹ لکھپت 403، انارکلی 401، بحریہ آرچر 353، ماڈل ٹاؤن 346، ڈی ایچ اے فیز 8 341، مال روڈ 338 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 اور زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ شہر میں 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلے گی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 50% رہے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی قانونی حیثیت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے دلائل میں کہا کہ ملکی مفاد کے منصوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے فریقین کے دلائل کے دوران ریمارکس دیے، جب کوئی پروجیکٹ ہی قانون کے مطابق نہ ہو تو وہ کیسے قانون ہو سکتا ہے؟ جسٹس شاہد کریم نے روڈا پروجیکٹ کی آئینی حیثیت کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ زیر زمین پانی کی سطح محفوظ رکھنے اور شہر کا نیا ڈیزائن بنانے کے لیے روڈا پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ اس منصوبے میں ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ ایل ڈی اے کے وکیل نے ماسٹر پلان بنانے والے بلیک لسٹڈ کنسلٹنٹ کی صفائی دینے کی کوشش کی، جس پر جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ آپ کے ڈی جی کنسلٹنٹ کے ناقص کام کو اجاگر کر چکے ہیں۔ اگر ڈی جی ایل ڈی اے نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اسے رہنے دیں۔ درخواست گزاروں کے وکیل کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ زمین ایکوائر کرنے سے متعلق روڈا ایکٹ کی دفعہ 29، 30 اور 31 آئین کے آرٹیکل 24 سے متصادم ہے۔ روڈا اتھارٹی کا موازنہ ایل ڈی اے سے نہیں کیا جا سکتا۔ روڈا اتھارٹی کے بورڈ میں تمام بیوروکریٹ شامل ہیں، جبکہ ایل ڈی اے کے بورڈ میں عوامی نمائندگی بھی ہے۔ وکیل روڈا نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں روڈا کا بجٹ منظور ہو چکا ہے۔ جب کوئی پروجیکٹ بجٹ میں شامل ہو جائے تو پھر اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ دلیل یہ تھی کہ جب کوئی پروجیکٹ ہی قانون کے مطابق نہ ہو تو وہ کیسے قانونی ہو سکتا ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پنجاب پولیس میں اعلیٰ سطح کے افسران کے تقرر اور تبادلے کیے گئے۔ بی اے ناصر کو ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ تعینات کیا گیا۔ پنجاب پولیس میں اعلیٰ سطح کے افسران کے تبادلے کیے گئے۔ بی اے ناصر کو ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ برانچ تعینات کیا گیا۔ شارق جمال کو ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب، ناصر محمود ستی کو ڈی آئی جی مانیٹرنگ انویسٹیگیشن، کامران عادل کو ڈی آئی جی آپریشن پنجاب آئی جی آفس تعینات کر دیا گیا۔ پاک چین دوستی کے 70 سال مکمل ہونے پر ٹاؤن ہال میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دونوں ملکوں کی دوستی کے گیت گائے گئے۔ تقریب میں چینی کونسل جنرل میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، ایم این اے علی پرویز ملک، غزالی سلیم بٹ، مجیب الرحمان شامی سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ افراد شریک ہوئے۔ ٹاؤن ہال میں پاک چین دوستی کے 70 سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے مہمان خصوصی چینی کونسل جنرل پینگ زینگیو اور 18 رکنی چینی وفد کا استقبال کیا۔ تقریب کا آغاز دونوں ملکوں کے قومی ترانوں سے کیا گیا۔ تقریب میں ایم این اے علی پرویز ملک، ایم پی اے غزالی سلیم بٹ، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، چیف کارپوریشن آفیسر علی عباس بخاری، پی ایس ٹو میئر میاں وحید الزماں، ایم او آر عثمان لیاقت، فائنانس آفیسر یوسف سندھو، چیف انفراسٹرکچر آفیسر قیوم خان نیازی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اردو اور چینی زبان میں نغمے گائے گئے۔ چینی کونسل جنرل مسٹر پینگ زینگیو نے کہا کہ سی پیک، گوادر پورٹ، شاہراہ ریشم اور بجلی کے منصوبے پاک چین دوستی کی زندہ مثال ہیں۔ I firmly believe in that with joint efforts and devotion will we usher in an even brighter future
of China-Pakistan relations. मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत और मुस्तहकम होंगे। Pakistan and China's deep thought confidence on each other has made friendship higher than Himalayan mountains, deeper than oceans, and obviously we use the very sweet word, sweeter than honey. तकरीब के इख्तिताम पर चीनी कौंसल जनरल मिस्टर पेंग जेंग्यू और मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने तहाइफ का तबादला किया और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने शहर में गैस प्रेशर बढ़ाने का मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। शहर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दीगर इलाकों से अलहदा करके ऑपरेशनल कर दिया गया। लाहौर रीजन के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अलग करके ऑपरेशनल करने के बाद मौजूदा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सिर्फ शहर को गैस फ्राहम की जाने लगी है। इससे कबल काहना और कसूर को लाहौर के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से गैस दी जा रही थी। लाहौर से कसूर गैस फ्राहमी की वजह से डिफेंस और कैंट में गैस प्रेशर कम हो जाता था। मज़कूरा इलाकों में गैस प्रेशर को यकीनी बनाने के लिए कसूर के लिए अलग सेल्स मीटर स्टेशन बनाया गया है, जिससे सिर्फ काहना और कसूर को गैस फ्राहम की जाएगी, जबकि मोहलनवाल SMS से अब सिर्फ शहर को गैस सप्लाई दी जाएगी। कबल अजीम मोहलनवाल SMS से कसूर को भी गैस फ्राहम की जा रही थी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिका हुकूमतों ने कैदियों को सहूलतें देने पर कोई तवज्जो नहीं दी। कैदियों के साथ माजी में सौतेली मां जैसा सलूक होता रहा। हमने कैदियों को उनके बुनियादी हुकूक देने के लिए तारीख साज प्रिजन रिफॉर्म्स पैकेज दिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में प्रिजन रिफॉर्म्स पैकेज पर अमल दरामद के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब की जेलों में खाली आसामियों पर भर्तियों का ऐलान करते हुए कहा, जेलों में खाली आसामियों पर भर्ती का अमल जल्द शुरू किया जाए। जेलों के अस्पतालों में मेडिकल अफसरों की भर्तियाँ जल्द शुरू की जाएं। वज़ीर आला ने कैदियों को मयारी खाने की फराहमी के लिए 500 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि अच्छा खाना कैदियों का हक है जो उन्हें देंगे। कैंटीन पर कैदियों को मुकर्रर करदा निर्खों पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। मामूली सजाओं के कैदियों के लिए लीगल एड की फराहमी का मुअस्सर तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। लीगल एड के जरिए बेशुमार कैदियों को रिलीफ मिल सकता है। अपनी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरबदर हो गए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत 2 माह कबल LDA बोनाफाइड कमीशन को 6 माह की तौसीह देने का फैसला हुआ था। फैसले के मुताबिक DG LDA ने तौसीह की समरी वज़ीर आला को अरसाल की थी। समरी वज़ीर आला तक पहुँचने से कबल महकमा हाउसिंग और महकमा कानून के दफातर में लटक कर रह गई है। समरी में जस्टिस रिटायर्ड तारिक चौधरी और साबिक मेंबर कॉलोनीज सुहेल शहजाद को 6 माह की तौसीह देने की इस्तदा की गई थी। इस वक्त LDA बोनाफाइड कमीशन में सैकड़ों केसेज इल्तिवा का शिकार है। LDA में जालसाजी से हकीकी मालिकान को जायदादों से महरूम करने के केसेस कमीशन के पास आते हैं। माफिया के हाथों जमा पूंजी लौटाकर कैंसर प्रॉपर्टीज की बहाली का मैंडेट भी कमीशन का है। लिबर्टी और MM रोड पर टैक्स नेट में रजिस्टर हुए बगैर कारोबार करने वालों की शामत आ गई। FBI ने नॉन फाइलर का सुराग लगाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। महलावार शहर की तमाम मार्केट्स में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से रिटेल स्टोर को मुंसलिक करने और टैक्स दायरा कार बढ़ाने के लिए सर्वे होगा। FBR ने नॉन फाइलर्स का डाटा मुरतब करने के लिए लिबर्टी और MM आलम रोड का खुफिया सर्वे शुरू कर दिया। FBR सर्वे के बाद नॉन फाइलर कारोबारी तबके को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए सर्वे के बाद नोटिस जारी करेगा। FBR की टीम 1000 स्क्वायर फीट से बड़े रिटेल स्टोर्स को पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक करने के लिए भी रिकॉर्ड मुरतब करेगी। FBR पॉइंट ऑफ सेल्स के तहत सिस्टम से मुंसलिक होने के मयार पर पूरा उतरने के बावजूद सिस्टम से मुंसलिक न होने वाले रिटेल स्टोर्स पर भारी भरकम जुर्माना भी आयद करेगा। FBR की टीमें मरहलावार शहर की तमाम मार्केट्स का सर्वे करके नॉन फाइलर्स और पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक न होने वाले स्टोर्स का डाटा मुरतब करके कार्रवाई करेगी। नई प्राइस कंट्रोल काउंसिल के इख्तियारात बढ़ा दिए गए। पंजाब हुकूमत अब तामीराती मटीरियल महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेगी। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब हुकूमत ने मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ अलग से कानून बनाया, जिसमें बेशतर तरामीम कर दी गई। नई प्राइस कंट्रोल काउंसिल के इख्तियारात बढ़ा दिए गए, जिसके बाद पंजाब हुकूमत मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी की रोकथाम के तरमीम शुदा एक्ट के तहत अब तामीराती मटीरियल महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेगी। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा निर्खों पर ही तामीराती मटीरियल की फरोख्त होगी। नए तरमीम शुदा कानून के तहत हुकूमत सीमेंट और ईंटों की खुद साख्ता बढ़ती कीमतों को काबू में लाएगी। हुकूमती निर्खों की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीराती मटीरियल की फरोख्त पर 1 लाख जुर्माना और 3 साल तक कैद होगी। नए तरमीम शुदा एक्ट के तहत वजीर आला पंजाब प्राइस कंट्रोल काउंसिल के चेयरमैन होंगे।
کم عمر ڈرائیورز کو گاڑیاں اور موٹر سائیکل دینے والے والدین ہوشیار ہو جائیں۔ ٹریفک پولیس کا کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ سی ٹی او منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ کم عمر ڈرائیورز کے والدین کو بھی بلایا جائے گا۔ چھوٹی عمر کے بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف ایف آئی آرز بھی درج کروائی جائیں گی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ایف آئی آر غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت درج ہوں گی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق رواں سال کم عمر ڈرائیورز کی وجہ سے 10,000 سے زائد حادثات رونما ہوئے۔ سی ٹی او منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ رواں سال ٹریفک پولیس نے 10,000 سے زائد کم عمر ڈرائیورز کے چالان کیے۔ جو قانون کہتا ہے وہ یہ ہے کہ انڈر ایج ڈرائیور یا وداؤٹ ڈرائیونگ جو لائسنس ہے اس کو گاڑی اگر کوئی چلا رہا ہے تو اس کے خلاف نہ صرف کرمنل ایکشن ہونا چاہیے بلکہ اس کا چلان بھی ہونا چاہیے۔ سی ٹی او نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ والدین بھی اپنے بچوں کو موٹر سائیکل اور گاڑیاں نہ دیں۔ جن کم عمر ڈرائیورز کو روکا جائے گا ان کے والدین کو بھی بلایا جائے گا۔ بلوچستان میں ینگ ڈاکٹرز کی گرفتاری کے خلاف وائی ڈی اے کا احتجاج۔ ینگ ڈاکٹرز نے سروسز ہسپتال کے باہر جیل روڈ پر مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے استعفے اور گرفتار ڈاکٹرز کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ بلوچستان کے ینگ ڈاکٹر سے اظہار یکجہتی کے لیے وائی ڈی اے نے سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے آڈیٹوریم میں احتجاج کیا۔ بعد میں ڈاکٹرز جیل روڈ پر نکل آئے، سڑک بلاک کر کے نعرے بازی کی۔ وائی ڈی اے کی قیادت نے وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو کے استعفے اور گرفتار بلوچ ڈاکٹرز کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اب اس کے بعد سندھ، کے پی، اس کے بعد گلگت بلتستان، پھر اس کے بعد کشمیر، سارے لوگ پہلے پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، پھر ہم سارے مل کے کوئٹہ کی طرف مارچ کریں گے۔ بلوچی، پٹھان، پنجابی، کشمیری کی بنا پر بانٹا نہ جائے۔ وائٹ کوٹ کی عزت کی خاطر وائی ڈی اے کے پرچم تلے کشمیر سے لے کے کراچی تک ہم ایک ہی تسبیح کے دانے ہیں۔ احتجاج کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان کا علامتی پتلا جلایا گیا۔ مظاہرے میں لیڈی ڈاکٹرز بھی شریک ہوئیں۔ ڈاکٹرز جو سمجھا جاتا تھا کہ کریم ہے، اس ملک کی کریم ہے، ہم سارا وقت پڑھ کے، ساری عمر پڑھ کے اتنے آگے اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہمیں ایک دن آ کر سڑکوں پر نکلنا پڑے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑے۔ وائی ڈی اے پنجاب نے باور کرایا کہ حکام نے ان کے مطالبات پر کان نہ دھرے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد معراج کے ساتھ عظمت اوان، سٹی 42۔ خواتین پر تیزاب پھینکنے، اغوا، تشدد اور زیادتی کے کیسز میں کمی نہ آ سکی۔ لاہور کے تھانوں میں 11 ماہ میں زیادتی کے 481 مقدمات درج ہوئے۔ عورتوں کے خلاف سنگین جرائم کی لہر سال بھر جاری رہی۔ شہریوں کے حقوق اور تحفظ کی ذمہ دار پولیس بے بس دکھائی دی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق لاہور میں 11 ماہ میں زیادتی کے 481 جبکہ پنجاب بھر میں 7,000 سے زائد مقدمات درج ہوئے۔ لاہور میں اجتماعی زیادتی کے 26 جبکہ صوبہ بھر میں 208 مقدمات درج ہوئے۔ لاہور میں خواتین پر تیزاب پھینکنے کے 3 جبکہ پنجاب بھر میں 33 واقعات ریکارڈ کا حصہ بنے۔ لاہور میں خواتین کے اغوا کے 136 واقعات رپورٹ ہوئے جبکہ گھریلو تشدد کے 134، اقدام قتل کی 38 وارداتیں ہوئیں۔ سٹیج اداکاراؤں کی ویڈیو لیک سکینڈل میں اداکارہ خوشبو کی صفائیاں۔ اداکارہ مہک نور اور شالیمار تھیٹر کے مالک ملک طارق کو سارے معاملے کا ذمہ دار قرار دیا۔ سکینڈل کی متاثرین زارا خان اور سلک سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ ویڈیو لیک سکینڈل میں اداکارہ خوشبو اپنی صفائی دینے میڈیا کے سامنے آ گئی۔ اداکارہ مہک نور اور شالیمار تھیٹر کے مالک ملک طارق کو سارے معاملے کا ذمہ دار قرار دیا۔ یہ بھی کہا کہ کاشف چند کو تشدد کر کے ان کا نام لینے پر مجبور کیا گیا۔ تھیٹر کے اندر کاشف کی ویڈیو بنی، خدو کو بہت مارا گیا، ساری رات اس کو وہاں سے پکڑا انہوں نے ستارہ تھیٹر سے، صبح 11 بجے تک اس کو مارتے رہے، اس کے اوپر تشدد کیا۔ آپ دیکھیں کہ اس کو جس بندے کو اتنا مارا جا رہا ہو، 10 بندے اس کے اوپر کھڑے کے اس کو مار رہے ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ میرے اوپر الزام کیسے نہیں لگائے گا۔ خوشبو نے کہا کہ وسیم پنو، عمران شوقی، اسد مکھڑا اور ڈاکٹر اجمل ملک کے پاس 1 ماہ پہلے سے ویڈیوز تھیں، انہیں شامل تفتیش کیا جائے۔ میرے پاس ان لوگوں کی کوئی ویڈیوز نہیں پہنچی 25 تاریخ کو، لیکن 25 تاریخ سے پہلے 1 ماہ پہلے ویڈیوز کیوں لوگوں کے پاس تھی؟ ان کے تھیٹر کے جتنے میل آرٹسٹ ہیں ان سب کے پاس وہ ویڈیوز کیوں تھی؟ عمران چوکی کے پاس تھی، حامد رنگیلا کے پاس تھی، پنو کے پاس تھی، اسد مکھڑا کے پاس تھی، ڈاکٹر اجمل کے پاس تھی، جو کہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ سمی خان لڑکا جس کو میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، اس کے پاس ویڈیو کیسے گئی؟ خوشبو کا کہنا تھا کہ وہ اصل ملزمان کو ضرور بے نقاب کریں گی۔ سکینڈل کی متاثرین زارا خان اور سلک سے ہمدرد۔ پنجاب اسمبلی میں سرکاری افسران کی بڑی بڑی رہائش گاہوں کی گونج۔ لیگی رکن طاہر جمیل نے افسران کو 12 کنال کی بجائے 1 کنال کا گھر دینے کی تجویز دی۔
اجلاس میں وزراء کی عدم شرکت پر ڈپٹی اسپیکر نے برہمی کا اظہار کیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 37 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ لیگی رکن میاں طاہر جمیل نے سرکاری افسران کے رہائش گاہوں کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ انہیں 12 کنال کی جگہ 1 کنال کا گھر دیا جائے۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری نے کہا کہ میاں طاہر کی تجویز پر حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ اجلاس میں وزراء کی عدم دلچسپی پر ڈپٹی اسپیکر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایوان میں وزراء کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ پانی کے مسئلے پر وزیر آبپاشی محسن لغاری نے کہا کہ سندھ سے گزارش ہے کہ قراردادوں کی بجائے مل بیٹھ کر بات کریں۔ اجلاس میں تبلیغی جماعت کے حق میں متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی۔ نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس لاہور ترمیمی بل، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا ترمیمی بل، دا نور انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور کا ترمیمی بل 2021 اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا گیا۔ اجلاس کی مزید کارروائی بدھ کی دوپہر 1 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ گورنر پنجاب سے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد پیر ناظم حسین کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر چودھری محمد سرور نے وفد سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان حقیقی معنوں میں سفیر امن ہیں۔ افغانستان میں امن اور ترقی نہیں ہوگی تو دنیا کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ خواب بن جائے گا۔ امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سب کو مل کر ملک سے انتہا پسندی کے کینسر کو جڑوں سے ختم کرنا ہوگا۔ سانحہ سیالکوٹ جیسے واقعات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے اعجاز الحق اور مقبول شیخ کی ملاقات ہوئی۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں صحت پہلے سے بہت بہتر ہے، محبت کرنے اور دعائیں کرنے والوں کا دل سے مشکور ہوں۔ ملاقات میں چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین بھی موجود تھے۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے اعجاز الحق اور مقبول شیخ سے ملاقات میں کہا OIC کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد خوش آئند ہے۔ افغانستان اس وقت اقتصادی اور غذائی بحران، بین الاقوامی پابندیوں کا شکار ہے، تعاون کرنا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا اسلامی ممالک باہمی اختلافات بھلا کر افغانستان کی مدد کریں، یہ انسانیت کی بھی خدمت ہے۔ مسلمان ممالک ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو انہیں غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے گا۔ اس موقع پر اعجاز الحق نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین پاکستان کی قومی سیاست کا اثاثہ ہیں۔ چودھری شجاعت حسین پاکستان کے سینئر سیاستدان اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ مرکزی آفس مسلم لیگ نون باغبان پورہ میں اجلاس ہوا۔ MNA علی پرویز ملک، MPA چودھری شہباز احمد نے شرکت کی۔ کہتے ہیں KP میں شکست کے بعد پنجاب میں بھی حکومتی جماعت کو عوام مسترد کر دیں گے۔ مسلم لیگ نون باغبان پورہ مرکزی آفس میں منعقدہ اجلاس میں MNA علی پرویز ملک اور MPA چودھری شہباز احمد نے حلقہ N 127 PP 148 کے بلدیاتی نمائندوں نون لیگی کارکنان سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر چیئرمین حاجی نوید، کیسر محمود، ملک شفیع، سعادت علی، میاں عمران اور دیگر موجود تھے۔ چیف سیکرٹری پنجاب سے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے 6 رکنی وفد کی ملاقات ہوئی۔ کامران علی افضل نے کسانوں کو گنے کی بروقت اور کٹوتی کے بغیر ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ سول سیکریٹریٹ میں ایسوسی ایشن کے چیئرمین ذکا اشرف نے چیف سیکرٹری کو شوگر انڈسٹری کے مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے کہا کہ چینی کی مقرر کردہ ایکس مل اور ریٹیل قیمت پر ہر صورت عمل کرایا جائے گا۔ چینی کی 90 روپے کلو سے زائد قیمت پر فروخت کی اجازت نہیں۔ عوام کے مفاد کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ IG پنجاب راؤ سردار علی خان کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں اجلاس ہوا۔ IG پنجاب نے کہا کہ تمام RPOs اور DPOs ہوٹل مالکان کو ہوٹل آئی سافٹ ویئر میں شہریوں کا ڈیٹا درج کرنے کا پابند کریں۔ IG پنجاب نے صوبے میں خطرناک ملزمان اور اشتہاریوں کی گرفتاریوں کے لیے ضلعی افسران کے ٹھوس اقدام کرنے کی ہدایت دی۔ DC لاہور عمر شیر چٹھا کا لبرٹی مارکیٹ اور پارکنگ کا دورہ صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ عمر شیر چٹھا نے لاہور پارکنگ کمپنی اور ویسٹ مینجمنٹ کو مل کر کام کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد عمر شیر چٹھا نے صفائی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے لبرٹی مارکیٹ اور ملحقہ علاقوں کا خصوصی دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تمام افسران مارکیٹس میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل کریں۔ بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے اپنے تحت چلنے والے 90 سرکاری پرائمری اسکولوں میں طلباء کو مفت دودھ کی فراہمی کا آغاز کر دیا۔
بچوں کی جسمانی اور ذہنی استعداد کار میں اضافے کے لیے اسکول ملک پروگرام کی افتتاحی تقریب پی سی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ صوبائی وزراء راجہ یاسر ہمیو، حسنین بہادر دریشک نے خصوصی شرکت کی۔ وزراء کا کہنا تھا کہ صحت مند نوجوان نسل کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مخیر حضرات کو بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیے۔ اور اس پروجیکٹ کو تمام سکولز میں لے کے جانا چاہیے۔ آئیڈیل تو یہ ہے، ہم جب فرسٹ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی انگلینڈ میں تو سب کھانا بھی دیا جاتا ہے، دودھ بھی دیا جاتا ہے۔ اگر ان اضلاع اور ان ایریاز کو چنا جائے جہاں سٹنٹنگ کا یا خوراک کی کمی کا انسیڈنٹ سب سے زیادہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ انہی وسائل سے ہم زیادہ بہتر رزلٹ کر سکتے ہیں۔ وائس چانسلر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا کے مطابق یواس اور اینگرو کے تعاون سے منصوبہ کم عمر بچوں میں غذائیت کی کمی کو پورا کرے گا۔ 90 پرائمری اسکولوں کے بچوں کو فری دودھ فراہم کیا جائے گا۔ یہ پہلی قسم کی اتنی لارج اسکیل پہ اسٹڈی ہے تو اس کے سارا ہم گورنمنٹ کو بتائیں کہ جی یہ دودھ بچوں کے لیے اسکولوں میں دینا بہت اہم ہے جو ان کی میل نیوٹریشن کو دور کرے۔ اسکول بریک میں بسکٹ چپس کے ساتھ دودھ بھی ملنے پر ننھے بچوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب بریک میں ہم دودھ بھی پی کریں گے، دودھ پینے سے ہمارے میں انرجی آئے گی۔ ہم نا اسکول میں بسکٹ اور نمکو کھاتے ہیں، اب جوس بھی پیئیں گے۔ اسکول میں ہم پہلے نمکو اور بسکٹ کھاتے تھے، اب ہم دودھ بھی پیا کریں گے۔ تقریب میں پارلیمانی سیکرٹری نوشین حامد معراج، اراکین اسمبلی سعدیہ سہیل، طلعت نقوی، ثانیہ کامران سمیت اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ اسکول ملک پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 6 ماہ تک بچوں کو مفت دودھ فراہم کیا جائے گا۔ بچوں کی صحت پر اثرات کی تحقیق کو دیکھتے ہوئے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ عمران یونس، لاہور۔ لاہور پریس کلب کے انتخابات 26 دسمبر کو ہوں گے۔ جرنلسٹ پینل نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ صدر کے عہدے پر جاوید فاروقی اور سیکرٹری کی نشست پر زاہد چودھری امیدوار ہیں۔ ڈیوس روڈ پر لان ناکی میں جرنلسٹ گروپ کا جنرل باڈی اجلاس ہوا، جس میں سینئر صحافی سلیم بخاری، نوید چودھری، رئیس انصاری، جاوید فاروقی، عامر رضا، زین العابدین، حسنین قریشی، مخدوم بلال، عقیل احمد اور کلب کے صدر ارشد انصاری سمیت سینکڑوں صحافیوں نے شرکت کی۔ میڈیا ورکرز آرگنائزیشن لاہور کے انتخابات انصاف میڈیا ورکرز پینل نے میدان مار لیا۔ نصیب علی تبسم صدر اور عاصم لطیف چودھری جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ میڈیا ورکرز آرگنائزیشن لاہور کے انتخابات میں انصاف میڈیا ورکرز پینل نے میدان مار لیا۔ چیف الیکشن کمشنر منظور حسین ملک کے جاری نتائج کے مطابق نصیب علی تبسم صدر، سینئر نائب صدر محمد فراز، نائب صدر حافظ وقاص، جنرل سیکرٹری عاصم لطیف چودھری، ایڈیشنل سیکرٹری محمد عامر شہزاد، فائنانس سیکرٹری شبیر احمد نامزد ہوئے۔ قرشی یونیورسٹی نے فکر اقبال سوسائٹی کے تعاون سے جوانوں کو درپیش چیلنجز اور اقبال کا فلسفہ کے نام سے سیمینار کا انعقاد کیا۔ مقررین نے نوجوانوں کو درپیش چیلنجز کے بارے میں بات کی۔ تقریب میں کرشی یونیورسٹی کے قائم مقام وائس چانسلر عبداللہ راشد نے اقبال کے فلسفے کی اہمیت پر زور دیا اور نوجوانوں کے مسائل پر گفتگو کی۔ مقررین نے نوجوانوں کے معاشرے میں کردار اور انہیں معاشرے میں درپیش چیلنجز کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید نے نوجوان طلباء سے خطاب کے دوران اپنے ماضی کی دلچسپ یادوں کا بھی تذکرہ کیا۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ڈاکٹر بصیرہ امبرین، ڈاکٹر نورید فاطمہ، محمد طاہر باہو، علی رضا سمیت دیگر مہمانوں نے سیمینار میں شرکت کی۔ یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے ماڈل ٹاؤن لاہور میں بین المذاہب کرسمس کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کرسمس کی تقریب کو خوبصورت بنانے کے لیے کرسمس ٹری بھی سجایا گیا۔ تقریب میں مسیحی رہنماؤں، اراکین پنجاب اسمبلی، محکمہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور پنجاب کے حکام اور ADF کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے الومنائے سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے IDF الومنائے نے کرسمس کی اس تقریب کی تیاریوں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور کرسچین فیلوز کی میزبانی کی۔ شرکاء بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے جذبے کے ساتھ تقریب میں شریک ہوئے، دنیا بھر کے لیے امن، محبت اور مذہبی یگانگت کا پیغام دیا۔ تقریب میں مسیحی گیت بھی پیش کیے گئے۔ پاکستان میں محبت اور آشنی کے فروغ، ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ یونین کونسل 71 میں حمزہ مصطفیٰ ایڈوکیٹ کی جانب سے کرسمس کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ پاسٹر اقبال، ہارون بھٹی، عبدالرحمن، حمزہ بٹ سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। सागा इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी ने दोस्ती कप के मैच में गोल्डन स्टार क्लब को 53 रन से शिकस्त दे दी। टाउनशिप वाइट्स ग्राउंड पर गोल्डन स्टार क्लब की दावत पर पहले खेलते हुए सागा इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी ने मुकर्रर 35 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 269 रन बनाए। हमजा 86, उस्मान बट 59 और साजिद ने 28 रन बनाए। गोल्डन स्टार क्लब के अली रजा, मुआविया जफर, अहमद बट और जुबैर खान ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में गोल्डन स्टार क्लब की टीम 30वें ओवर में 216 रन बनाकर आउट हो गई। लीड्स यूनिवर्सिटी में मुल्क भर के सकाफती रंगों की कहकशां उतर आई। कल्चरल शो में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर की सकाफत की तर्जुमानी की गई। तलबा और तालिबात ने खूब हल्ला गुल्ला किया। लीड्स यूनिवर्सिटी में मुल्क भर के सकाफती रंग बिखर गए। कल्चरल शो में ढोल की थाप पर भंगड़े और रिवायती रक्स ने समा बांध दिया। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की सकाफत को भी खूबसूरती से उजागर किया गया। हम 2 कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, एक पंजाबी और एक सिंधी, क्योंकि जो मेरी वालदा वो सिंध से हैं और जो मेरे वालिद साहब हैं वो पंजाब से थे। मैं गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ। ये सारे हैं तो पाकिस्तान एक ही मुल्क है जिसमें बहुत से कौमें बसते हैं। एक रहना चाहिए हमें, क्योंकि पाकिस्तान एक होगा तो आपको सारों को फ़ायदा होगा। मैं पंजाबी फेस्टिवल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सब एक जैसे हैं लेकिन फिर भी जो पंजाबी है वो अलग है। सकाफती मेले में खाने पीने के स्टॉल्स भी सजाए गए। तुलबा ने मौसम के बदलते अंदाज देखते हुए खानों पर भी खूब हाथ साफ किए। अब तक के लिए इतना ही।